अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स की उस हड़ताल का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, मजबूर हो गया हूँ उसका ज़िक्र करने पे, इसलिए कि ये हड़ताल 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है। अब सनअतकारों ने ख़बरदार किया है कि हर गुज़रते दिन के साथ तिजारती और बरामदी नुकसान अब अरबों रुपए बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक वफाकी और पंजाब हुकूमतों के नुमाइंदों, बंदरगाहों, जहाज़रानी और मवासलात की वजारतों, मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम के सीनियर अफसरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए कि एक प्रोसेस है कि उसमें वो गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं जो कराची की बंदरगाह से शुरू होती हैं, फिर अप कंट्री आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा तक, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक जाती हैं, पंजाब से होते हुए, और उनके ऊपर सिंध हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने उन गाड़ियों पे कोई पाबंदियाँ लगा दी, नई शराइत लगा दी हैं, जिसके बायस ये हड़ताल 10वें दिन में दाखिल हो गई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे जो महकमे हैं उनके इसमें मुलविस होने के बावजूद पंजाब और सिंध हुकूमतों ने अपने अपने यहाँ पे कवायद व ज़वाबित नए लागू कर दिए। अब जो मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने ये कहा है कि वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने उनके मुतालबात जायज़ तस्लीम किए हैं, लेकिन अभी तक माने नहीं हैं। कल रात भी जो मंगल की रात थी, देर तक मुज़ाकरात जारी रहे। बुध के रोज़ भी गालिबन ये सिलसिला जारी है, और ट्रांसपोर्टर्स ने यह कह दिया था कि जब तक ये मुतालबात मुकम्मल तौर पे तस्लीम नहीं होते हैं उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी, और एक दो दिन में शायद मुल्क गिर हड़ताल की भी बात हो रही है, जिससे मुकम्मल पहिया जाम भी हो सकता है। जहाँ तक बड़े ट्रकों का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़ी कार्गो और फैक्ट्रियों से और बंदरगाहों के दरमियान जो ट्रक इस्तेमाल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि उसमें एक लाइसेंसिंग का इशू था, फिर एक्सल लोड का इशू था, यानी कराची सिंध में लोड एक होता है, वहाँ से जब ट्रक लोड हो रहे होते हैं, जब आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में उनको जुर्माना हो जाता है कि आपके लोड जो है वो ज़्यादा है। यानी 78 साल हो गए इस मुल्क को, और आज तक ये तय नहीं हो सका कि जो कराची से जिस ट्रक ने चलना है, समंदर से जब बंदरगाह से अशिया आ रही हैं बाहर से, उस पे कितना लोड होना चाहिए, और फिर ये कि वहाँ तक पहुँचते हुए जब फैक्ट्रियों से चीज़ें लोड होके पहुँचती हैं बरामद होने के लिए या मुल्क के दूसरे हिस्सों में, तो उस पे कितना लोड होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है, और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस जो है वो नाराबाजी ज़्यादा है, और इस किस्म के जो गहरे असरात मुरतब करने वाले इश्यूज़ हैं उस पे तवज्जो कम है। अब ये भी कहा गया, पंजाब हुकूमत ने ये भी कहा है कि 25 से 30 साल पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पे नहीं चलेंगी। इसका पहले भी हमने ज़िक्र किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ट्रक जो हैं वो 25-30 साल पुराने नहीं होने चाहिए? सड़कों पे तो बेशुमार टैक्सियाँ भी चल रही हैं, उनकी भी 30-30, 35-35 साल उम्र तो होगी। वैगनें भी चलती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें भी चलती हैं। और इसके अलावा ये एक ऐसा मुतालबा है एक गरीब मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क में, जिसमें लोगों ने उम्र भर की कमाई इकट्ठी करके किसी एक शख्स, दो शख्स ने मिलकर एक पुराना ट्रक ख़रीदा होता है, उस पर अपना वो कारोबार कर रहे हैं, और आनन फानन हुकूमत को ये ख्याल आया कि इन ट्रकों की वजह से आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, फ़िज़ाई आलूदगी में, लिहाजा इनको बंद कर दिया जाए। यानी कितने बेहिस लोग हैं वो लोग जो इस पे अमल दरामद करवाते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल हैं, चाहे दूसरे सरकारी अफसर हैं, और फिर इनके सियासी बॉस कि जो उनके मुंह से निकला और इन्होंने इस पे अमल दरामद शुरू कर दिया कि जिसके पास किसी के पास एक या दो ट्रक हैं, पुराने ट्रक हैं, क्या आप उनको मुतबादिल दे रहे हैं उनके लिए? यानी जब तक आप मुतबादिल बंदोबस्त नहीं कर सकते, किसी से उसका रोज़गार का आप ज़रिया कैसे छीन सकते हैं, कैसे उस पर पाबंदी लगा सकते हैं? और चूँकि पंजाब की पुलिस, पहले भी हमने कहा, माशाल्लाह बहुत ही ईमानदार है, तो उन्होंने तो फिर नए ट्रकों पे भी मुख्तलिफ बहानों से
انہوں نے جرمانے لگانے شروع کر دیے. ایک ہی مثال آئی تھی کہ ایک ٹریکٹر نکلا، نیا ٹریکٹر نکالا انہوں نے شو روم سے، اور اس کے ڈرائیور کا جرمانہ ہو گیا جھنگ کے پاس کہیں، اور کہا یہ گیا کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. یعنی بھائی اب اس پہ ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ اس کے پاس لائسنس موجود نہیں تھا یا اس شخص کا لائسنس ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک ایسا کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کا نیا ٹریکٹر خریدنے چلا گیا اور اس کے وہ ٹریکٹر حوالے بھی ہو گیا. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لائسنس سب کے پاس ہونے چاہیے، لیکن غلط لائسنس ایشو کرنے والی بھی یہی پولیس ہوتی ہے. وہی تعلقات کے ذریعے وہ اپنا لائسنس پیسے ویسے لے کے ایشو کر دیتے ہیں اگر جاری کیا ہوتا ہے. تو اب یہ آپ کو تھوڑی سی میں جھلک دکھاتا ہوں کہ کون اس ہڑتال کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کس طرح گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے یہ ہڑتال. جو پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، اس کے سربراہ محمد جواد بلوانی نے کہا ہے کہ بندرگاہی سرگرمیوں کے رک جانے کو بیسکلی آپ معاشی تخریب کاری بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ فیکٹری سے لے کے بندرگاہ تک جن اشیاء نے جانا ہے ملک سے باہر، یا پھر جو اشیاء باہر سے آئی ہیں ان کو آپ نے ملک کے اندر لانا ہے، ان کی اگر آمد و رفت رک جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاشی قتل عام پھر کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے، وہ لوگ جو اس حکم پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ بندرگاہی کارروائیاں چونکہ رکی ہوئی ہیں، لہٰذا ہزاروں برآمدی اور درآمدی کنٹینرز بندرگاہ پہ پھنس گئے ہیں، چاہے وہ پورٹ قاسم ہے، چاہے وہ کراچی پورٹ ہے. اور ساتھ میں ایک اور انہوں نے اہم بات یہ کی بلوانی صاحب نے کہ پاکستان کی یومیہ برآمدات کوئی 92-93 ملین ڈالر کے برابر ہیں. ماہانہ برآمدات کی ویلیو جو ہے 2.8 ارب ڈالر بنتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 10 دنوں میں پاکستان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ برآمدات یا برآمدات نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 900 ملین ڈالر کے برابر جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے صرف 10 دن میں. ٹیکسٹائل سیکٹر کی یومیہ برآمدات جو ہیں وہ 52 ملین ڈالر اور ماہانہ 1.6 ارب ڈالر ہیں. اب وزیر اعظم سے بار بار یہ ہڑتالوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن جناب وہ وزیر اعظم تو گزشتہ 18-19 مہینوں میں کوئی 34 دورے کر چکے ہیں بیرون ممالک. وہ تو ان کے قدم ہی پاکستان میں نہیں لگتے. شاید پاکستان وہ سفر سے تھکاوٹ اتارنے آتے ہیں، تو وہ عام لوگوں کی باتیں کہاں سنیں گے؟ ٹرانسپورٹرز، عام مزدور جو کہ فیکٹریوں میں اس وقت بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ کون توجہ دے گا؟ اس طرح کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کہ صدر اکرم راجپوت نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اور حکام کے درمیان مسائل کے حل میں تاخیر صنعت کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے. کاروبار پہلے ہی توانائی کی بلند قیمتوں، بڑھتی ہوئی سود کی شرح اور کم طلب، کیونکہ مہنگائی بہت ہے تو طلب بھی کم ہے، اس کی وجہ سے پہلے ہی لوگ ٹرکر، فیکٹری والے سب متاثر ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ ہڑتال آ گئی ہے، اس نے تمام معاملات کو ٹھپ کر دیا ہے جہاں تک بڑی فیکٹریوں سے سامان لانے لے جانے کا ایشو ہے. اس طرح پاکستان لیزر گارمنٹس مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ندیم بخاری نے کہا ہے کہ سڑک کی حفاظت اور ضوابط کی پاسداری کی کوششوں کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. قوانین پہ عمل درآمد اچھی بات ہے، لیکن مال بردار نقل و حمل میں اچانک رکاوٹ، یعنی جو اوور نائٹ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اچانک رکاوٹ نے برآمدات پر مبنی صنعتوں کے لیے بہت بڑا آپریشنل چیلنج پیدا کر دیا ہے. اس طرح پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے طاہر الحق نے کہا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو مختلف علاقوں سے اب ادویات کی قلت کی اطلاعات بھی ملی ہیں، کیونکہ مینوفیکچرز اب صنعتی مراکز سے مصنوعات بھیجنے سے قاصر ہیں. اب پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالصمد بڈھانی نے بھی زور دیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز ملک کے مختلف حصوں میں ادویات کی ترسیل نہیں کر رہے ہیں، اور مریضوں کی جانب سے اب ضروری ادویات نہ ملنے کی شکایات مسلسل آ رہی ہیں. بلوچستان میڈیسن ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر ملک روح اللہ کاکڑ کے مطابق بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی
وجہ سے، کیونکہ تقریباً 80% ادویات جو ہیں وہ کراچی سے سپلائی ہوتی ہیں بلوچستان کو۔ اب سوال یہ آخر میں کہ کیا یہ تمام باتیں کوئی سن رہا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ جن کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سائٹ کا ایریا آپ دیکھ لیجئے کراچی میں، ان سڑکوں کا حال دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑکیں ہیں۔ اس طرح کئی انڈسٹریل زون جو پنجاب میں ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، بنیادی سہولیات وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے آپ احکامات دیکھیں، وہ احکامات اس طرح دے رہے ہیں جیسے یہ کوئی بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے سروس مکمل فراہم کی ہوئی ہے، اور اب آپ کا تقاضا ہے کہ عام آدمی، ٹرانسپورٹرز، فیکٹری والا ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کر دے۔ نہ آپ نے کسی کو متبادل ٹرک دیا، نہ کوئی شاذور دیا، نہ ہی کوئی اور ذریعہ فراہم کیا، کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے نئی پابندیاں لگا دی۔ اور یہ کلاسک مثال ہے پاکستان میں بری حکومت کاری کی، کہ کس طرح لوگ نعرہ بازی پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اچھی حکومت کاری جو کہ ہوتی ہے بڑی طویل منصوبہ بندی کی بنیاد پہ، وہ یہاں پہ مسنگ ہے، کہ نت نئی شرائط آپ لگا دیتے ہیں کاروبار پہ، اور اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہے یا سیاستدان ہیں، وہ بالکل بے حس معلوم ہوتے ہیں کہ انہیں لوگوں کی ملازمتوں، جو عام لوگوں کے غریب کا روزگار ہے، مزدور کا، برآمد کنندگان کی، غیر ملکی گاہکوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں، یعنی آپ نے ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہوتی ہیں، اس طرح جو برآمد شدہ سامان ہے کنٹینرز میں پھنسا ہوا پڑا ہے، اور اب تو بہت سارے بحری جہازوں پہ جو کنٹینرز ہیں بحری جہازوں پہ کھلے سمندر میں بھی کھڑے ہیں، کیونکہ کراچی کی پورٹ پہ جگہ بھی نہیں رہی ہے مزید کنٹینر لوڈ کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی دیکھ رہا ہے اس اقتصادی اکنامک سیبوٹاج کو، یعنی اقتصادی قتل عام ہے ایک لحاظ سے، اکنامک سیبوٹاج بھی آپ کہیں، اس کو قتل عام بھی کہیں۔ ایک یا دو وزرائے اعلیٰ کے احکامات کی وجہ سے کاروبار درآمد برآمد کا، فیکٹریوں کا ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، مگر جناب نہ تو ان کے نخرے ختم ہوتے ہیں، نہ ان کے غیر ملکی دورے ختم ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر ختم ہو رہا ہے تو عام آدمی کا، ٹرکرز کا، ٹرانسپورٹرز کا اور فیکٹریوں کا کاروبار ضرور، اگر ختم نہیں تو کم بہت ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔